أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا جو کہ سراسر خیر اور سراسر برکت ہے، جس کے دن بھی خیر اور جس کی راتیں بھی خیر، اور ان دنوں میں جو عمل سر انجام دیا جائے اس کا باقی دنوں میں کیے گئے عمل سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ان راتوں میں جو عمل سر انجام دیں اس کا درجہ بھی دیگر راتوں سے زیادہ ہے، بلکہ ان راتوں میں ہی ایک رات وہ بھی ہے کہ صرف ایک رات کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینے سے زیادہ، خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو خیر من الف شہر قرار دیا کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ بڑی معروف سی بات ہے کہ آج ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں آخری عشرے میں ان کی طاق راتوں میں سے ایک رات وہ عطا فرمائی کہ ایک رات ہی اگر کوئی صحیح معنوں میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاگتے تو بہت لوگ ہیں، راتیں جاگ کر بہت دنیا گزارتی ہے، کوئی کیرم پہ، کوئی تاش پہ، کوئی ٹیلی ویژن پہ، کوئی کمپیوٹر میں کچھ بھی نکال کے خرافات پہ، فحاشی پہ اور خرافات پہ راتیں، ساری کی ساری راتیں جاگنے والی دنیا بہت ہے۔ اور یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آج جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے، ایک رپورٹ جو انٹرنیٹ بنانے والے ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ جنہوں نے انٹرنیٹ کا یہ شیطان ہمارے سامنے کھڑا کیا، جو ہمارے تابع بہت کم رہتا ہے، زیادہ تر ہم پر غالب رہتا ہے، انہوں نے ہی خود ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ اس انٹرنیٹ کے یوزر کتنے ہیں اور ان میں مسلمان کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں۔ تو اس کی رپورٹ جو آج سے چند سال پہلے میرے علم میں لائی گئی تھی ایک خطبہ جمعہ کے دوران، کہ اس انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والی دنیا میں سے جو فحاشی میں استعمال کرنے والے ہیں وہ 90% لوگ ہیں۔ 90% لوگ وہ جو انٹرنیٹ کو صرف فحاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، چھوٹی سی تعداد بھی نہیں۔ اب ایک آدمی رمضان کے مہینہ میں بھی انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ جائے، بڑا بھی بچتا ہو، بڑی بھی کوشش کرے گا بچنے کی، کیا سمجھتے ہیں کہ 100% بچ پائے گا؟ آپ کے بٹن کو ہاتھ لگاتے ہی کوئی گانے والی، کوئی ناچنے والی، کوئی کچھ کرنے والی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس رات کو اگر صحیح معنوں میں کوئی جاگ کر گزار لے تو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، لیکن صحیح معنوں میں نہیں ہم گزارتے۔ بڑے ہم میں سے جو بڑے پارسا قسم کے لوگ ہیں، ٹیلی ویژن وہ بھی رمضان میں بند نہیں کرتے، اور نام کیا ہوتا ہے؟ خبریں دیکھ لیتے ہیں۔
اور آج کل خبریں پڑھنے والوں میں آپ کے علم میں ہے کہ خبریں پڑھنے والوں میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ خبریں پڑھنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی نیوز ریڈر رکھی ہوئی ہے، وہ دنیا بھر کا سامان اپنے اوپر لاد کر حشر سامان ہو کر پوری طرح اپنے آپ کو میک اپ سے لاد کر وہ آ کے آپ کے سامنے اخبار پڑھے گی، کیا آپ کا روزہ اس حالت میں قائم رہے گا؟ یا کم از کم 100% قائم رہے گا؟ آج تو وہ تو نیوز ریڈر ہے، وہ تو ایک دنیا داری معاملہ ہے۔ آپ کے سامنے اس میڈیا نے اتنی غلاظت پھیلائی ہے کہ بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھال دی ہیں۔ آپ کے سامنے چند ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور موقع بموقع کبھی نہ کبھی ظاہرہ کہ چاہے سروے کی نیت سے صحیح دیکھنا تو پڑتا ہی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صرف نعت شریف پڑھنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، مردوں کے اس حد تک میک اپ، یہ جو نعت خان ہیں، ایسا زبردست میک اپ اور ایسے بہترین چمک دمک والے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہلے وقت میں ناچ گانے والے وہ پہنا کرتے تھے۔ جو کپڑا شریف آدمی استعمال نہیں کرتے وہ گانوں والے کرتے تھے۔ لیڈیز ٹائپ کپڑے پہن کے آ گئے، ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی ایمبرائڈری یا کپڑے کے پیس لگے ہوئے۔ آج وہی لباس آپ کو نعت خانوں کے گلے میں نظر آئے گا۔ آئے کیا کرنے ہیں؟ نعت رسول مقبول پڑھیں گے، اور کپڑے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی اگر داڑھی نہ ہو تو یہ عورتوں سے بھی بدترین قسم کا شخص نظر آئے۔ یہ عالم ہے نعت خانوں کا۔ اور جو نعت خان خواتین لڑکیاں آتی ہیں، ہمارے کچھ ٹیلی ویژن ہیں جن کا نام ہی بڑا اسپیشل رکھا گیا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ واقعی قرآن ٹی وی ہوں گے۔ جیسے ہی نام سنے نا، کیو ٹی وی، دیکھا تو ہوگا نا آپ نے، وہ کیو ٹی وی، ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی جو ان کے لوگ مشہور کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن ٹی وی ہے۔ کیوں؟ قرآن کو لگتا ہے نا شروع میں پہلا حرف، لگتا ہے کہ یہ قرآن ٹی وی ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن ٹی وی کم اور قبرستان ٹی وی زیادہ لگتا ہے۔ اس پہ قرآن اور اس کے متعلقہ مضمون یا اس کے متعلقہ سپیچز، تقریریں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ سارا دن وہ کبھی کسی مزار پہ گئے ہوئے ہیں، کبھی کسی دربار پہ گئے ہوئے ہیں، کبھی کہیں سے فوٹو، وہ مزارات جو کبھی سنے بھی نہیں تھے، آج وہ بڑے بنا سجا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے۔ اور خواتین جو نعت خان آتی ہیں، یقین جانیں رمضان المبارک میں تو الحمدللہ آپ یقیناً کوشش کیے ہوں گے کہ ٹیلی ویژن کے قریب نہ جائیں، لیکن جو پہلے بعض دفعہ ان کے ٹیلی ویژنوں کو دیکھنے کا موقع ملا، قرآن ٹی وی کے نام سے جو چل رہے ہیں، قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لڑکیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کے لیے آئی ہوتی ہیں، وہ اتنا میک اپ، اتنی بن ٹھن کے، اتنے اسپیشل قسم کے لباس میں آئی ہوتی ہیں کہ جس نے نہیں بھی نعت سننی وہ بھی آ کے دیکھ ہی لیتا ہے۔ نعت آج لوگ سنتے نہیں ہیں اتنی جتنی کہ نعت دیکھی جاتی ہے۔ اس قسم کے ماحول میں انٹرنیٹ نے جو ہمارے سامنے یہ پلندہ لا کے کھولا ہے، یا یہ جو تھیلا کھولا ہے، تھیلے میں سے اتنی غلاظت نکلی ہے کہ آج گھر گھر میں بڑے بڑوں کے، میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑوں کے گھر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ موقع بموقع کھل جاتی ہیں، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کھل جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ لیلۃ القدر ہے، جاگنا تو ہے، اب تھوڑا خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، جاگنا تو ہے، تھوڑا سا کوئی کلچر پروگرام دیکھ لیتے، آپ جیسے ہی اس کا ایک بٹن دبائیں گے، آپ کا کلچر جو ہے، سامنے والوں کا کلچر کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے
کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اب لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اس ایک رات کا جاگنا ضروری ہے جس کی اللہ رب العزت نے تحدید نہیں فرمائی کہ وہ رمضان کی فلاں روزے کی رات ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً قرآن کریم کے 2 مقامات پر، بلکہ یوں کہیں کہ 3 مقامات پر، 3 مقامات پر اس رات کا واضح طور پر تذکرہ ہے کہ وہ رات کب آئے گی، کون سی رات ہوگی۔ اس میں سے پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب وہ لیلۃ القدر تو وہی ہے نا جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تو طے ہے۔ دوسرا مقام میں ابھی پڑھتا ہوں، ایک اشارہ یہاں ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی وہ نشانیاں لیے ہوئے ہیں، اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کی علامات موجود ہیں۔ اور آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو موجود ہو اس رات کو پالے، اس دن کو پالے، اس مہینے کو پالے، وہ اس میں روزہ رکھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے۔ یہاں فرمایا کہ رمضان میں قرآن نازل کیا، اور 30ویں سپارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، مہینے سے ایک رات ہو گئی، یعنی پورا مہینہ نہیں، پورے مہینے سے ایک رات ہے جس میں وہ قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس رات کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تحدید نہیں بیان فرمائی، صفت یہ بیان فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ پہلے اس رات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے سوال کر دیا کہ آپ کو کیا معلوم ہے اے میرے نبی کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دے دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب یہاں لیلۃ القدر رات طے کر دی کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ وہی رات ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، اور اسی رات کو سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے برکتوں والی رات قرار دیا۔ وہاں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا، مبارکہ، برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ ہم اپنے بندوں کو، ہم لوگوں کو متنبہ کرنے والے تھے، اور ساتھ ہی فرما دیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، امرن من عندنا، ہمارے حکم کے ساتھ۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یہ رات وہ ہے جس رات میں حکیمانہ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اب حکیمانہ فیصلوں کی رات اور نزول قرآن کی رات، قرآن کریم نے اتنی باتیں بیان کی اور چھوڑ دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تحدید ہمارے لیے بہت قریب کر دی، 30 راتوں میں سے 10 راتوں میں لائے، پورے رمضان کے مہینے سے 10 راتوں میں لائے، اور پھر 10 راتوں میں سے بھی صرف 5 میں۔ ارشاد فرمایا من اراد ان یتحرہا فلیتحرہا فی العشر الاواخر، اور دیگر احادیث میں، ایک میں نہیں کئی احادیث میں بیان فرمایا کہ آخری عشرے کی اوتار، وتر راتیں، وہ معروف ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، اس ایک رات میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسے پانے کے لیے خلوص دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ
اور میڈیا کی تمام تر حشر سامانیوں سے بچتے ہوئے، نہ اس دن، میرا مشورہ ہے کہ اس دن آپ خبریں بھی نہ دیکھیں۔ بعض لوگ خبریں بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ منسٹر ہیں اور صبح انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے، میں آپ میں سے شاید کوئی انشاءاللہ بہت بڑے آدمی ہوں گے، میں ان خبروں کو سن کے کیا کروں گا؟ میرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ بڑی ضروری بات ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے مواقع ہیں بھی اور آئیں گے بھی۔ خبروں کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں، دفتروں میں سارا دن اخبار ہاتھ میں ہے، سرکاری ڈیوٹی تھوڑی شاید دی، اخبار ہاتھ میں ہے۔ یقین جانے کہ نوجوانوں کی زندگی کے 6 گھنٹے دفتر کے اندر بیٹھ کر اخبار برباد کر دیتے، اور کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں، کچھ سامنے رزلٹ نہیں ہوتا۔ ان تمام خرافات سے بچتے ہوئے اس رات کو پانے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ 100 سال، پتہ نہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ ہے مدرسہ رمضانیہ۔ مدرسہ رمضانیہ 30 دن کا یہ مدرسہ ہے، اس میں سب سے اہم بات وہ رات ہے۔ اس پورے رمضان میں سب سے اہم ترین بات وہ رات ہے، اور دوسرا اس مدرسہ کی اہم بات ہے اس کی تربیت۔ یہ مہینہ تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے لا رکھا ہے کہ اپنے نفس کی تہذیب، اپنے نفس کی تربیت کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہم دوسروں کی تربیت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں عموماً۔ انسان ہے، سوچ فکر، میری سوچ میں کبھی کجی آ سکتی ہے، آپ کی آ سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے یہ مہینہ دوسروں کے لیے نہیں، یہ اپنی تربیت کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں، آپ اسلامی نقطہ نظر سے کتنے درجے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا دن اسی طرح گزرتا ہے جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا دن گزرے؟ کیا آپ کی راتیں اسی طرح گزرتی ہیں جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی راتیں گزریں؟ اگر آپ ان 2 باتوں کا، ان 2 چیزوں کا، ان 2 سوالوں کا جواب اپنے پاس رکھ لیں، یقین جانے کہ ہماری تربیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ تربیت ہو جائے گی، تربیت کا آغاز ہو جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ کا فرد بنایا، اور مجھے اس نوع میں پیدا فرمایا جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، مخلوقات میں سے بہترین مخلوق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ، فرشتے یقیناً بہت مقدس مخلوق ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں بڑی ٹف ہیں، ان کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، سب کی ذمہ داریاں ادا کر کے جب ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، تو ہمارا مقام پھر بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ نے مخلوق کی خاص بنائی ہے۔ ان کے علاوہ کہہ لیں کہ اگر پوری کائنات کے ہر فرد کی نسبت اللہ نے انسان کو اعلیٰ مقام دیا ہے تو کوئی شک نہیں، اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب وہ تربیت کیسے کی جائے انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔